یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد۔ آواز کو صاف کر چھوڑو، شور نہ ہو۔ سارے حضرات بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مقتدر علماء کرام اور حاضرین محفل، قبلہ شاہ صاحب نے بات چھیڑی ہے، میں سبق پکا کے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن بہرحال شاہ صاحب نے ایک رخ دے دیا ہے تو پھر وہی بات کرتا ہوں۔ استاد مکرم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی جو درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم حضور کے ہو جاؤ، پھر ساری دنیا تمہاری ہے۔ آئیے ذرا چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور عمرہ کی نیت سے۔ حالات بگڑے ہوئے تھے اور آپ جانتے ہیں، شاید میری تقریر کا یہی آخری جملہ ہوگا، دین کے لیے حالات کبھی بھی سنورے ہوئے سدھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اپنا بھی دیندار بھی کلمہ گو بھی جب حق کی بات سنتا ہے تو اسے بھی دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ دین کے لیے حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتے۔ حقیقت ہے، جب بھی دیکھیں گے دین کی جب بات آئے گی لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اچھے اچھے بندے منہ موڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ شریف کے قریب آ گئے، مقام کا نام ہے حدیبیہ، وہاں ٹھہرے۔ بات مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ وہاں ٹھہرے تو آگے خانہ کعبہ کی زیارت کی اجازت نہ ملی۔ کس کی زیارت؟ خانہ کعبہ کی زیارت کی اجازت نہ ملی۔ وہاں رک گئے اور سفیر آنے جانے شروع ہو گئے، صلح کا معاملہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو ہم لڑنے نہیں آئے، اگرچہ ہم جنگجو ہیں، مجاہد ہیں، ہم فوجی ہیں، ہم سپاہی ہیں، اللہ کے نام پہ جانے دینے والے ہیں۔ یہ نہیں کہنا پہ صرف تسبیح پڑھنے والے ہیں، بارک اللہ بارک اللہ، قرآن پڑھنے والے ہیں، نعت پڑھنے والے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ہم لڑنے والے، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں۔ نہیں، فرمایا 8 سالہ زندگی دیکھو، جس نے ہمارے ساتھ ٹکر دی ہے پوچھو اس سے، یا تو اس نے کلمہ پڑھا ہے یا جہان سے اٹھ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ ہم صرف درود پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کس نے کہا؟ آقا دو عالم، ماشاءاللہ۔ اور فرمایا اب چونکہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، بارک اللہ۔ بغیر لڑے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے 3 دن خانہ کعبہ کی زیارتیں لوٹیں گے، طواف کریں گے، زمزم پیئیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ تم اپنے ماشاءاللہ، گھر، ہم اپنے گھر۔ لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہے مولوی تھی کہ زیارت کر کے چل جاؤں گے، بس آپ کو ٹھیکیدار کون آکسی؟ خدا کی قسم نہیں آنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ بتائیے حضور سے بڑھ کر بھی کوئی خانہ کعبے کا حقدار ہے؟ نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر خانہ کعبے کا
حقدار ہے اور کسی کا حق بنتا ہے تو وہ حضور کی ذات اقدس ہے، اور حالات ایسے بگڑے کہ حقدار کو بھی حق نہیں مل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے شعیب اور صلح شروع ہو گئی۔ حضور کے ایک صحابی کا نام ہے ابو جندل، میں سب سے کہلواؤں گا، کیا نام ہے؟ بولیے، ابو جندل، آخر میں لام ہے، ابو جندل۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے عشق کا ایک ذرہ ہمیں بھی ملا ہوا ہے۔ حضور کے عاشق ہیں، بڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری منیر احمد سعیدی صاحب، کیا نام ہے؟ آخر تک بولو، ابو جندل۔ جتنے تسا بیٹھے ہو نا، میں ہر جو میں اتنے لوگوں کو بات سنے رہا، حقیقت ہے، مسجد میں اتنے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو بات سناتا ہوں، اس لیے بولیے کیا نام ہے؟ ابو جندل۔ لوگوں نے انہیں کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے حضور کے قریب پہنچے، اٹھانے والوں نے دیکھا کہ ابو جندل کا والد بھی وہاں موجود ہے، اس نے ہمیں اٹھایا ہوا دیکھ لیا تو پھر ہماری تو خیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے حضرت ابو جندل کو کمر سے زمین پہ پھینک دیا، اور آپ جانتے ہیں ایک بندھا ہوا بندہ زمین پہ گرے تو کتنی چوٹیں لگتی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ ہاتھ بندھے ہوئے کسی جرم میں نہیں تھے، کسی چوری چکاری ڈاکہ زنی کسی کی عزت لوٹنے کے جرم میں نہیں تھے، جرم تھا تو صرف یہ کہ حضور کے عاشق تھے، حضور کے عشق میں ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لوت کی لوت بنا ہوا ہے، بوری میں بند ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ سنانا حضور حدیبیہ کے مقام پہ آئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کہا مجھے وہاں پہنچا دو، 7-8 سال سے یہاں بیٹھا ہوں۔ حضور کے عشق میں قید بھگتائی ہے کتنے سال؟ 8 سال۔ اور لوگ جیل میں جاتے ہیں، ہزاروں جرم ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے علاقے کا کوئی بندہ کہہ سکتے ہیں تحریک لبیک کا کوئی بندہ 8 سال حضور کے عشق میں قید میں بیٹھا ہے؟ لوگ قید میں جاتے ہیں، لیکن ابو جندل وہ حضور کے عاشق ہیں، عشق میں قید ملی ہے۔ اور جرم کیا تھا؟ حضور ہجرت کر کے گئے نا مدینہ طیبہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری اور ارشاد فرمایا جس کو توفیق ہو، مستضعفین میں نہ ہو، اس پہ ہجرت فرض ہے، اور اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تو پھر ایمان کی خیر بھی نہیں ہے۔ یہ دھمکی بھی دی، اور حضور کے عشق کا مزہ ایسا بھی تھا، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو مجبور تھے، جا نہیں سکتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی، خانہ کعبہ کا دروازہ سامنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مالک ہمیں خانہ کعبہ نہیں اچھا لگتا، مکہ اچھا نہیں لگتا۔ کمال ہے، ساری دنیا مکے میں آتی ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تم دروازے پہ کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگ رہے ہو، ہمیں مدینے پہنچا۔ یہ لفظ بتاتے ہیں قرآن مجید کے لوگوں سب کچھ اہم ہے، لیکن مدینے والے کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بھی خانہ کعبہ کے پاس جا کے دعا مانگتے ہوں گے، جن جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ سب کو سعادت نصیب کرے۔ خانہ کعبہ میں جا کے دیکھیں رستہ اتنا نہیں رہا، اور دعا مانگنے والوں میں کون کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے النساء، عورتیں بھی، والولدان، چھوٹے چھوٹے بال بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں حسن مصطفیٰ کا کمال کیا ہے کہ جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے ویسے نیانا اور ایانا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سیانا ہے۔ ویسے وہ پاگل ہے، اس کو کسی شے کا نہیں پتا،
کو یہ پتا ہے یہ محبوب خدا ہے، ہمارا بھی محبوب ہے، ہر ایک کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں چاہے ہم بچے ہیں، لیکن ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں۔ بچوں نے سچے دل سے مدینے جانے کے لیے حضور کی خاطر دعا کی تو اللہ نے فرمایا ہر کوئی بالا کو بال سمجھ کے چھوڑ دے، میں بالا کو بال سمجھ کے نہیں چھوڑے گا، جڑے بال بھی حضور دے عاشق ہیں نا انہاں دے اس جذبہ عشق میں قرآن اتارتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے سیانے بڑی عمر کے لوگ ان بچوں کا جذبہ عشق دیکھ دیکھ کے پڑھ کے اپنے آپ کو سچا عاشق رسول بنائیں۔ انہاں بولی تو ساتھ گتا، اب ہاتھ بندے ہوئے پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں، حضور کے قدموں میں کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر۔ سبل الہدا والرشاد اٹھا کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ زمین پتھریلی تھی، نکیلی تھی، سخت پتھر تھے، تیز پتھر تھے، اٹھے اور چل تو نہیں سکتے تھے، جمپ لگاتے تھے، بندے ہوئے جمپ لگاتے تھے، جہاں بھی پاؤں پڑتے نیچے نکیلے پتھر پاؤں کی کھال کو کاٹ دیتے اور خون نکل آتا ہے، لیکن بندے نے یہ نہیں کہا کہ بس اتھائی تک کافی ہے، آدھا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے صاحب صدوا کے نسل حضور بھی دیکھ رہے ہیں کہ عشق پک رہا ہے اور انہوں نے بھی ہار نہیں مانی، جب بھی پاؤں زمین پہ پڑتے ہیں خون کے فوارے نکلتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد تو جہاں قدم پڑتے ہیں زمین لال ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جمپ لگا کے حضور کے پاس جب پہنچے ہوں لیکن شان کیا ہو، خدا کی قسم جیسے وہاں پہنچے نا حضور نے بھی دیکھا، ابو جندل نے بھی دیکھا، ابو جندل کا باپ مکے والوں کی طرف سے سفیر بن کے معاہدہ کرنے آیا ہوا تھا، اللہ کی شان، بچہ عاشق رسول ہے، باپ دشمن مصطفیٰ ہے، اور اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے معاہدہ ہم تب کرتے ہیں کہ تم پہلے میرے اس بیٹے کو واپس بھیجو۔ اب جس نے 7 سال قید کاٹی ہو اس کو پھر کہا جائے تو واپس قید میں جا، بھلا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ خدا کی قسم جب انہوں نے یہ کہا نا پہلے اس کو بھیجو باقی شرطیں بعد میں طے ہوں گی، تو حضرت ابو جندل رونے لگ گئے۔ جب آنسو بہائے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو جندل چپ کر، حضور اٹھے اس کے ساتھ بیٹھے، سر اپنے کندھے پہ رکھا اور کہا ابو جندل کھل کے رو، کھل کے رو۔ ابو جندل نے دل کی بھڑاس نکالی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ابو جندل واپس جا، تو مدینے آئے گا، واپس جا مدینے آئے گا۔ یہ حضور نے ان سے بات کی، غور کیجئے، اور تو کوئی تانا دیتا یا نہ دیتا، باپ نے کہا کپڑوں سے پکڑا اور گھسی ڈال گیا، چل ہی دے پیچھو جان لیتی چاہے میرے نال بحث ہی نہیں کی تھی، جھگڑا ہی نہیں کیتا، کوئی زور ہی نہیں لایا، ایک ڈال دیتے کو ابھی تو واپس وانی کیا ایو جی محبوب ہونے انہاں واسطے جان دے ہونا چاہے چل تھی۔ خدا کی قسم دل پہ لکھو یہ بات، آدھا حصہ بخاری سے بیان کیا، آدھا حصہ سبل الہدا والرشاد سے بیان کیا ہے۔ جب باپ نے قمیض پکڑ کے گھسیٹنا چاہ رہا، انہوں نے کہا با میں کو چھوڑ دے، ابا میں کو چھوڑ دے، تو دا آدھے ہی ہو جے بندے دے پیچھے تو جان دے نہ پہ۔ حضور نے فرمایا نا تو ون اساں وعدے دی پابندی کریں نے، میری محبت تے میرا ایمان مزید بڑھ گئے۔ ویسے میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کہیں گے کہ ایمان بڑھ گیا ہے، حضور نے وہاں پر ایمان کتنا ودے، انہوں نے نہیں کہنے گیا ایمان کے ودے، انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دی ہے، اس نے تجھے ساتھ لے جانے کے لیے ہمارے ساتھ بحث ہی نہیں کی، تو کہتا میرا ایمان بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا سوچنے سمجھنے کا فرق ہے، میں نے سمجھ لیا ہے کہ جس کو میں نے اپنی جان، اپنا دل، اپنا سب کچھ دیا ہے وہ وعدے کا اتنا پابند ہے کہ مشکل حالات میں بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نہیں کرتا؟ ایک دفعہ وعد کیا حضور دی سنت عمل کرو تو وعدہ خلافی نہ کرا ہے، سمجھ گئے؟ حضور دے سچے عاشقین ہونے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور پھر
घसीटने लगा कि चलो इसको ले चलो मक्के, ये बैठेगा फिर उसी तरह कैदी बन के कुर्बान जाए। हजरत अबू जंदल ने फिर कहा, उन्होंने कहा अब्बा छोड़ दे मेरे को, ये हाथ कड़े खोल ले, जंजीर खोल ले। मैं कहा तू दवत भाग में से। मैं क्या अब्बा, मेरे नबी ने क्या फरमाया है, अबू जंदल तू चल वापस आएगा, अब मैं तेरा कैदी नहीं हूं, अब मैं तेरा कैदी। फिर एक दफा अब्बा मुझे छोड़ दे, अब मैं तेरा कैदी, मैं हुजूर के फरमान का कैदी। अब तुझे जंजीर बांधने की, हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, खिड़कियां दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है, पहरेदार और मुहाफिज मुकर्रर करने की जरूरत नहीं है, कौन मेरी चौकीदारी न करे, हुजूर का फरमान मेरे लिए खुद चौकीदार है। मुझे छोड़ दे, मैं 100 साल भी वहां बैठना पड़ा ना, मक्के में फिरूंगा, मदीने नहीं जाऊंगा। इसलिए मेरे नबी ने मुझे गारंटी दी है, अबू जंदल वापस चल, तू मदीने आएगा, मैं मरने से पहले मदीने जरूर पहुंचूंगा। और अब हुजूर हमारे उस्ताद मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक हदीस शरीफ में आता है, कुरान मजीद भी पढ़ देता हूँ, मेरे 2 मिनट बाकी रहते हैं। कुरान मजीद सूरह दहर पढ़ के देखें, अल्लाह फरमाता है इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। हौज़ कौसर पीने वालों के 3 दर्जे हैं। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया यशरबूना, वो खुद भर भर के पिएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे बस युस्कौन फीहा कअसन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, प्याले खुद भर भर के नहीं पिएंगे, फरिश्ते भर भर के पिलाएंगे। और तीसरे दर्जे में अल्लाह ने फरमाया वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कुछ हुजूर के गुलाम ऐसे भी होंगे ना वो खुद पिएंगे ना फरिश्ते पिलाएंगे, अल्लाह खुद जामे कौसर भर भर के पिलाएगा। अल्लाह वसकाहुम रब्बुहुम, खुद रब पिलाएगा। और किसको पिलाएगा, अब हदीस इसकी तशरीह करती है। और हदीस शरीफ में यह भी लिखा है जैसे रब पिलाएगा हुजूर भी पिलाएंगे, लेकिन हुजूर का पिलाने का अंदाज कुछ और होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसा भी होगा कि जब हौज़ कौसर भी आएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाएंगे और फलाने और इतना लाए, वो बैठ जाएगा और फिर हुजूर बर्तन से नहीं, जन्नत के बर्तन गिलास से नहीं, खुद मुख भर भर के। जामे कौसर पीना भी बड़ी नेमत है, और रब पिलाए तो बड़ी नेमत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जरा आप बचपन याद करें, आपको अपनी माँ मुख भर भर के पिलाए, तो बताओ गिलास की वो शान है जो माँ के हाथों की है। हुजूर मुख भर भर के पिले सब। एक उम्मत उठ खड़े सही असा गिलास पीने पे तुम अपने हाथ नाल मुख भर भर के पिले पे हो, तो मैं हाँ तो हुण पता लग सी इनकी शान क्या है। और एक जुमला हुजूर किबला उस्ताद मुकर्रम अल्लामा गुलाम फरीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में ने फरमाया, लोगों को दुनिया च 1000 दर्द होने में, दुनिया में लोगों को 1000 दर्द होते हैं, ये वो है इसे सिर्फ मेरे दीन का दर्द था। किसका किसका? हाफिजों, कारियों, आलिमों, खतीबों, मुफ्तियों, जितने भी बैठे हो कुरान की खिदमत करने वाले, तुम्हें अगर नबी के दीन का दर्द है तो शान भी ये है, हुजूर बुला बुला के अपने हाथों से जामे कौसर भर भर के हाथों से पिलाएंगे, और मुख भर भर के जेले पिले से सारी दुनिया देख सी है कोई शहजादा ऐसा। बात खत्म हो गई। मैं कह सकता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, 52 साल मेरी उम्र है, पढ़ा है और फिर पढ़ाया है, पढ़ा है और पढ़ाया है। यकीन जानिए मैं अपनी समझ के मुताबिक, ये मेरी अपने जज्बात हैं,
حضور استاد مکرم علامہ غلام فرید قادری ایسے ہوں گے کہ جیسے ہی حضور سے ملاقات ہوئی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلایا.